ذرا ایک توجہ سے بات اور بھی سنتی جائیے، آپ کو بہت کام آئے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شادی کے بہت سالوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد خوبصورت بیٹا عطا کیا، تو اب آپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ اتنی محبت کہ آپ بیٹے پہ جان چھڑکتی ہیں، بیٹے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، ذرا تکلیف ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے اپنے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، بیٹے کے ساتھ آپ کو اتنا پیار۔ اب بتائیے کہ اگر آپ کا وہ 2-3 سال کا چھوٹا پیارا معصوم سا بچہ ہے، اگر کوئی بندہ اس بچے کے لیے بد دعا مانگے تو آپ سننا برداشت کریں گی؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بد دعا مانگ کے تو دیکھے، فوراً بولیں گی کون ہوتے ہو میرے بیٹے کے لیے بد دعا کرنے والے؟ آپ برداشت کر ہی نہیں سکتی، چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ آپ فوراً کہیں گی خبردار میرے بیٹے کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے۔ آپ بیٹے کو سینے سے لگائیں گی اور کہیں گی اللہ اس کو بد دعا سے بچائے۔ تو آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا سننا ہی گوارا نہیں کرتی جو اتنی چاہتوں کے بعد آپ کو بیٹا ملا۔ اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بیٹے کے لیے آپ خود بد دعا مانگیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کوئی بد دعا مانگے اور آپ اس کی بد دعا پر آمین کہہ دیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے اس کے بیٹے کے لیے کوئی بد دعا کرے اور پھر یہ اس بد دعا کے اوپر آمین کہہ دے؟ اس کا دل کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جو دکھ بھی بچوں کے برداشت کرتی ہے تو بھی اس کی منہ سے اولاد کے لیے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اچھا، اگر آپ کی یہ حالت ہے کہ بیٹے کے لیے آپ کے کوئی بد دعا مانگے تو آپ اس کی دعا پر کبھی بھی آمین نہیں کہہ سکتی، تو سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی، اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا سن کر آمین کہہ دی۔ اب اول تو جبریل علیہ السلام کی بد دعائی بہت کافی۔ آپ بد دعا سے کتنا ڈرتی ہیں؟ عام سی عورت اگر کوئی بد دعا کر دے تو آپ کہتی ہیں اس کو دے دو دے دو، بد دعا نہ دے دے۔ فقیر کی بد دعا سے ڈرتی ہیں، غریب کی بد دعا سے ڈرتی ہیں، اتنا بڑا حق چھوڑ دیتی ہیں بد دعا سے ڈرتے ہوئے۔ تو اگر عام گناہگار بندے کی بد دعا سے آپ اتنا ڈرتی ہیں تو جبریل علیہ السلام تو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، پھر ان کی بد دعا سے کیوں نہیں ڈرتی ہیں؟ اور پھر جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر اللہ کے محبوب نے آمین کہہ دیا، اب اس بد دعا سے کیوں نہ ہم ڈریں؟ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے آخر آمین کیسے کہہ دی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تو یہ ہے کہ جب آپ طائف کے سفر پر گئے اور وہاں کے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور انہوں نے بچے پیچھے لگا دیے، تو ان لڑکے بچوں نے نبی علیہ السلام پر پتھر پھینکے اور آپ کے جسم مبارک سے خون آ گیا، آپ کے نالین مبارک بھر گئے، آپ انگوروں کے ایک باغ میں تھک کر بیٹھ گئے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی، انہوں نے آپ کی بے قدری کی، ہم فرشتے ہیں پہاڑوں کے، آپ اجازت دیجئے ہم پہاڑ ٹکرا کر ان کو درمیان میں کچل کے رکھ دیں گے۔ دوسرے فرشتے نے کہا میں ہواؤں کا انچارج ہوں، آپ اجازت دیجئے ہم ان کی بستی کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ کے محبوب نے ان کافروں کے لیے بھی بد دعا نہ فرمائی، بلکہ فرمایا کہ ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا ہو جو دین کو قبول کرنے والا ہو، اور یہ کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے، یہ میرے مقام کو پہچانتی نہیں ہے۔ تو جو نبی رحمت کافروں کے لیے بھی بد دعا نہیں فرماتے تھے، آخر انہوں نے مومنوں کے لیے بد دعا پر آمین کیسے کہہ دی؟ تو محدثین نے اس کا جو ہے جواب لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں بندے کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں، آسانی سے معاف کر دیتے ہیں، معافی بہانے ڈھونڈتے ہیں، اتنا آسانی سے بندہ اپنی مغفرت حاصل کر سکتا ہے کہ جو بندہ
غفلت میں پڑا رہے اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے، نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھے، نہ زندگی میں تبدیلی آئے، رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق ہی نہ رہے، ایسا بندہ جو رمضان کی رحمتوں سے بالکل محروم ہو، تو واقعی اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی بے قدری کی کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا اس کو مغفرت کرنے کے لیے تیار تھے، بہانے بنا دیے تھے، اس نے رب کی رحمتوں سے ذرا فائدہ نہ اٹھایا۔ پھر ایسا بے قدرہ بندہ واقعی بدبخت نہیں تو اور کون ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب بھی یہی چاہتے ہیں ہم دعائیں مانگیں اور اپنی مغفرت کروائیں۔ اب یاد رکھنا، رمضان مبارک کا مہینہ جب ختم ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی بخشش ہو چکی ہوگی، تو رمضان کے بعد ان کے لیے عید کا دن ہوگا، اور جن کی مغفرت نہ ہوئی تو رمضان کے بعد ان کے لیے وعید کا دن ہوگا۔ محبوب کی بد دعا لگے گی، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا لگے گی۔ سوچئے تو صحیح، اپنے ہی عمل اتنے برے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں جیسے بوجھ گناہوں کے سر پہ اکٹھے کر لیے، اور اس پر اگر فرشتوں کی بد دعا لگے اور اللہ کے محبوب کی بد دعا لگے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمارے پاس دوسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ رمضان مبارک کے وقت کی قدر کرتے ہوئے، ان محفلوں کی قدر کرتے ہوئے ہم اللہ سے مغفرت مانگیں۔